السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز البرا جدلی بجودک واردنی برداک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ یا خدا، جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر۔ یہ شاعر لوگ اپنی شاعری میں بڑی نزاکت دکھاتے ہیں کبھی کبھی، اور اسی سے ان کی شاعری کا معیار اس زمانے میں لوگوں پہ ظاہر ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ حضرت امیر مینائی جو لکھنؤ کے رہنے والے تھے، ان کے اشعار ہیں جن کی تعریف غالب نے بھی کی ہے، علامہ اقبال نے بھی کی ہے۔ پہلے دنیا کے امیروں کی تعریف کرتے تھے، لیکن پھر ایسا پلٹا کھایا کہ دنیا کے تمام تر امراء کی تعریف کو چھوڑ کر کے صرف نبی کی تعریف میں لگ گئے، اور محامد سید المرسلین نام کی پورا ان کا دیوان ہی ہے۔ تو یہ ان کی نزاکت، شاعری کی نزاکت ہے کہ شامیانہ بھی مانگا ہے انہوں نے، وہ بھی کسی چیز کا نہیں، حضرت جبرائیل امی کے پروں کا شامیانہ مانگا ہے، بلند پرواز ہے۔ شامیانہ پر جبرائیل کا ہو تربت پر، قبر کے اندر، کسی اور چیز کا شامیانہ نہیں چاہیے، حضرت جبرائیل امی خود آئیں، اپنے پروں کا شامیانہ لگائیں۔ کیوں آپ کو یہ اتنا بڑا اعزاز کیوں دیا جائے کہ آپ کی قبر کے اوپر جبرائیل امی آئیں شامیانہ لگانے کے لیے؟ تو اس کا جواب بھی دیا، شامیانہ پر جبرائیل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے۔ جو عشق محمد میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کی یہ پہچان ہو کہ ان کی قبر پہ جبرائیل امی آ کر کے سایہ کریں۔ یہ ان کی شاعری کی نزاکت، رفت اور بلندی۔ اس زمانے کا ایسا کچھ معیار تھا، جو نازک ترین خیال پیش کرے وہ سب سے بڑا شاعر کہا جاتا تھا۔ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی بھی نزاکت، دیکھیں کہ وہ کس طرح سے، ہم اور آپ تو صرف اسی اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ اس میں عشق رسالت، وہ تو اس کی جان ہی ہے، لیکن وہ ایسے ایسے نازک
اشعار جو شاعروں کے نزدیک بہت زیادہ بلند پرواز، بہت زیادہ رفعت اور بلندی والا ہوا کرتے تھے، ایسے نازک خیال بھی پیش کیا کرتے تھے عشق رسالت کے ساتھ ساتھ. یہی امیر مینائی نے ایک جگہ کہا تھا، اے ضبط دیکھ، ضبط یعنی کہ برداشت کا مادہ، اے ضبط دیکھ عشق کی ان کو خبر نہ ہو. بہت نازک اپنے اعتبار سے وہ شعر کہتے ہیں. اے ضبط دیکھ عشق کی ان کو خبر نہ ہو، ہزار درد اٹھے دل میں، ہزار درد اٹھے آنکھ مگر تر نہ ہو. تو یہ ان کا بلند خیال تھا کہ دل میں درد اٹھتے رہیں مگر آنکھ سے آنسو نہ نکلے، ان کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے دل میں درد اٹھ رہے ہیں عشق کی وجہ سے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنے اعتبار سے اپنے خیالات کی نزاکت کا استعمال فرمایا اسی وطن کے اوپر. فرماتے ہیں اے خار طیبہ دیکھ، انہوں نے کہا تھا اے ضبط دیکھ عشق کی ان کو خبر نہ ہو. حالت فرماتے ہیں اے خار طیبہ، طیبہ کے کانٹے، اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے. اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن بھی کس کا؟ کانٹے کا، اپنا نہیں، اس کے لیے کہہ رہے ہیں تیرا دامن نہ بھیگ جائے. یعنی کانٹے کا بھی دامن ثابت کیا اور اس کے بعد پھر اس کے لیے کہہ رہے ہیں اے خار طیبہ دیکھ کہ دامن نہ بھیگ جائے، یوں دل میں آ کہ دیدہ تر کو خبر نہ ہو. یوں دل میں آ یعنی تجھے آنا ہے آنکھوں ہی سے، لیکن اس طرح سے آنا کہ آنکھ کو بھی خبر نہ ہو. یہ تو میں نے صرف اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ آپ لوگ اس اعتبار سے بھی کبھی کبھی اشعار کو سنا کریں کہ ایسی ایسی نزاکتیں بھی شاعر لوگ اپنے اشعار میں پیش کرتے ہیں، ورنہ تو پورے طور سے نہ اس کو آپ سمجھیں ہیں نہ میں بھی سمجھا پایا ہوں. تو انہوں نے کہا تھا شامیانہ پر جبرائیل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے، دل وہی دل ہے کہ جس دل میں تیرا دھیان رہے. دل وہی دل ہے یا رسول اللہ، دل وہی دل ہے کہ جس دل میں تیرا دھیان رہے، جان وہ جان ہے جس میں تیرا ارمان رہے. نا امیدی سے بچانا میرے دل کو یا رب، وصل ممکن نہیں تو وصل کا ارمان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے ہر مسلمان کی یہی آرزو ہوتی ہے. یا رسول اللہ، اے میرے اللہ، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. ایک دفعہ اور درود شریف پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس آیت کریمہ سے متعلق کل کا بیان آپ نے سماعت فرمایا، اس کے بعد آنے والی آیت کریمہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان کے اوپر ہماری نشانیوں کو تلاوت کیا جاتا ہے. کافروں کا بیان ہے، کافروں کے لیے کہا جا رہا ہے. بَيِّنَاتٍ بالکل کھلی ہوئی نشانیاں، بالکل ظاہر و باہر. قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم سے ملنا بھی ہے انہیں. کیا کہتے ہیں؟ ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی دوسرا قرآن لے کر آؤ، او بدل ہو یا اسے چینج کر دو، تبدیل کر دو، یہ ہم کو نہیں چاہیے. معاذ اللہ. کفار و مشرکین میں سے 5 آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور وہ سرغنہ تھے، نمائندہ بن کر آئے تھے پوری قوم کی طرف سے، اور آنے کے بعد کہنے لگے
آپ کو ہم جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور آپ کی ساری باتوں کو ہم غلط بھی نہیں کہتے، یعنی بظاہر دل لبھانے کی باتیں کر رہے تھے۔ بس تھوڑی سی درخواست ہے آپ سے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ کیا؟ کہ یہ جو قرآن آپ سناتے ہیں اس وقت تک پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ مکے کی بات ہے اور ہجرت سے پہلے کی گفتگو ہے۔ یہ جو آپ قرآن پڑھ کر کے سناتے ہیں، اس میں لات، منات، عزا، جتنے بھی بت ہیں سب کی برائیاں آپ بیان کرتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے اس قرآن میں سے یہ بتوں کی برائی نکال دیجیے، اور باقی باتیں جو ہیں آپ کی مانتے ہیں، آپ کہتے ہیں نماز پڑھا کرو، ایسا کیا کرو، ویسا کیا کرو، تو اچھی باتیں ہیں، مان لیتے ہیں۔ یہ جو بتوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں نا، اسے خالی نکال دیں آپ۔ یا تو یہ کہ پورا قرآن ہی بدل دیں آپ۔ ہم اور آپ بیٹھ کر کے مشورہ کرتے ہیں، کچھ آپ ہم کو بتائیں، کچھ ہم آپ کو بتائیں، اور اس کے بعد مل جل کر کے قرآن بنا لیتے ہیں۔ کہا ائت بقرآن غیر ھذا، ایک دوسرا قرآن لے کر کے آئیے، اس سے تو ہم خوش نہیں ہیں۔ او بدلہ، یا اس کو بالکل چینج کر دیجیے، تبدیل کر دیجیے آپ، جس میں ہمارے بتوں کی برائیاں نہ ہو، معاشرے کا بھلا ہو، اور یہ ساری باتیں ہم مل بیٹھ کر کے ہم آپ سے طے کر لیں گے کہ کس طرح کا ہونا چاہیے۔ ان کے اس کہنے کا مطلب یا تو مذاق کے طور پر تھا، وہ مذاق بنا رہے تھے وہ، یا بہت ہی چال بازی اور چالاکی اور ہوشیاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ وہ چاہتے یہ تھے کہ دیکھیں اس کے جواب میں محمد عربی کہتے کیا ہیں، کیونکہ آج کل لوگ تو کمپرومائز کر لیتے ہیں نا ہر چیز کے اندر۔ اپنے باپ کو جو کوئی گالی دیتا ہے کبھی تو اسے کمپرومائز نہیں کرتے ہیں کہ نہیں اس نے تو ہمارے ابا کو برا کہہ دیا ہے، کبھی ہم نہیں ملیں گے۔ لیکن اس نے غوث پاک کے لیے کچھ بھی کہا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ بھی کہا ہو، اس سے کہتے ہیں ہاں چلو تم سے کمپرومائز ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں۔ یہی ذہن وہ لے کر کے آئے تھے۔ رشتہ داری ہے آپس میں، ایک دوسرے سے آپس میں بیٹھ کر کے بات کر لیتے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے کہ تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر لیجئے۔ دیکھنا یہ چاہ رہے تھے کہ آخری جواب کیا دیتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا، کبھی کبھی کچھ لوگ بہت ہوشیاری سے گفتگو کرتے ہیں اور فوراً ہی ان کا جیسی ہی جواب ملا اس پہ گرفت۔ اگر انہوں نے یہ جواب دیا کہ چلو کوئی بات نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں تھوڑی سی تبدیلی اس میں سے کر لیتے ہیں، تو فوراً پلٹ کر کے وہ جواب دیتے، دیکھا محمد عربی کو، دیکھا تم نے، ابھی تک تو یہ کہتے چلے آئے تھے کہ یہ قرآن اللہ کا ہے، اور جب ہم نے ان سے کہا چینج کرنے کے لیے انہوں نے چینج کر بھی دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا اپنا بنایا ہوا ہے، یا پھر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے یہ کہہ کر کے بنا دیتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ تھوڑی سی اس میں تبدیلی بھی کر دیجئے، ہم مسلمان ہو جائیں گے سارے کے سارے۔ یا تو یہ مذاق کے طور پر کہہ رہے تھے، یا امتحان کا ایسا کہہ رہے تھے کہ ہم ان سے ایگزام لیتے ہیں، ان کا امتحان لیتے ہیں، کیا آخر اس میں یہ اترتے ہیں کہ نہیں اترتے ہیں، یا یہ کہ وہ چاہتے ہی تھے کہ اس کو تبدیل کر دیا جائے، بالکل چینج کر دیا جائے، اس میں جو برائیاں ہیں ہمارے لیے ان کو ختم کر دیا جائے۔ یہ ذہنیت آج بھی ہے، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ بہت سارے اسلام مخالف لوگ آج کے زمانے کے اندر بھی نیوز پیپرز کے اندر، نیوز چینلز کے اندر، تقریروں کے اندر، خطابات کے اندر دوسری قوموں کو ابھارنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں کہ قرآن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ رہیں گی تو لڑائی جھگڑے برقرار رہیں گے، ایکتا نہیں ہو پائے گی، اتحاد نہیں ہو پائے گا، اس کو نکال دیجئے، ہم ایکتا کرنے کے لیے تیار ہیں، بھائی بھائی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بولی آج کی نہیں، یہ بولی اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ وہ بھی ایسا ہی کہتے تھے۔ ہندوستان میں کچھ لوگوں نے تقریر کی تھی اس طرح کی، معاذ اللہ یہ قرآن لڑائی کرواتا ہے، دیکھو اس کے اندر اس طرح کی آیات ہیں جس کو سن کر کے آدمی کا خون کھول جاتا ہے۔
وہ صرف بکواس ہوتی ہے، قرآن کی مخالفت ان کے دل و دماغ میں بسی ہوتی ہے، اسلام کی نفرت ان کے دلوں کے اندر ہوتی ہے، اور یہ آج کی نہیں اسی زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کر کے ان لوگوں نے جو یہ کیا تھا وہ بھی اسلام کی منافرت میں، اسلام کی مخالفت میں ہی آ کر کے بیان دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا جواب دیا؟ پہلے تو یہ سب آپ اس کا جواب قرآن مجید ہی کی زبان سے سماعت فرمائیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب ان سے جتنے بھی آنے والے ہیں ان سے کہہ دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے یہ حق ہے ہی نہیں کہ میں اس قرآن کو بدل دوں اپنی طرف سے، مجھے یہ حق ہے ہی نہیں، یہ میرا بنایا ہوا ہوتا تو میں بدل دیتا، یہ تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منزل ہے، رب تبارک و تعالیٰ میرے اوپر نازل کرتا ہے، جیسا وہ نازل کرتا ہے ویسا میں تمہیں سناتا ہوں، یہ میرا اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو میں کیسے بدلوں گا اس کو؟ تو انہوں نے دو باتیں پیش کی تھی، کیا؟ یا تو دوسرا قرآن لے کر کے آ جائیے، اور یا یہ کہ اس کو بدل دیجیے۔ بدلنے کا تعلق ایک اس کے حصے سے، ایک جز سے ہے، اور پورے قرآن کی چینجنگ کا مسئلہ دوسرا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ میں اس میں بدل ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے دو باتیں کہی تھی، یا تو پورا قرآن لے آئیے یا اس کو بدل دیجیے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ان سے کہہ دیجیے میں اس کو بدل ہی نہیں سکتا، جب میں اس میں سے تھوڑا سا نہیں بدل سکتا تو پورا قرآن کیا بدلوں گا؟ فرمایا ما یکون لی ان ابدلہ، مجھے یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ میں اس کی تبدیل کر دوں، اس کو چینج کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو رب کی طرف سے میرے اوپر وحی کیا جاتا ہے۔ کیا کہا؟ اتبع الا ما یوحی الی، ان اتبع، میں تو پیروی کرتا ہی نہیں مگر اس کی کہ جو میرے اوپر وحی کیا جاتا ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی بفرض محال، میں ڈرتا ہوں کس سے؟ عذاب یوم عظیم، یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے لیے عذاب سے ڈرتا ہوں کہ میرے اوپر عذاب ہوگا، نہیں، یوم عظیم کے عذاب سے۔ یہ صرف ناممکنات کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، جیسے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا، اے حبیب یہ تم کو دعوت دیتے ہیں اپنی طرف، ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ کے کوئی لڑکا ہوتا تو سب سے پہلے، یا اللہ کے کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے میں اس کی پوجا کرتا۔ تو یہ صرف ناممکنات کے اوپر گفتگو ہے، بفرض محال اگر ایسا ہوتا، بفرض محال اگر میں نافرمانی کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے، محال ہے، محال شرعی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو جائے، یہ ناممکن ہے، محال اعظم ہے۔ لیکن کہا کیا گیا؟ ان اتبع الا ما یوحی الی۔ تھوڑی سی آج کی گفتگو ذرا سخت ہے، مگر اگر سنیں گے غور سے تو کام آئے گی۔ ذکر یہ کیا گیا کہ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا۔ اس زمانے بھی منع کر دیا گیا، اس پہ روک ہی لگا دی گئی، یہ چینج ہو ہی نہیں سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ بعد کے زمانے میں بھی لوگوں نے کچھ تبدیلی کرنی چاہی تھی اپنے اپنے طور سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی انطاکیہ سیریا سے ایک آدمی آیا تھا، اور اس نے بھی آ کر کے کہا تھا کہ صاحب قرآن مجید نے تو ہماری بے عزتی کر کے ڈال دی۔ علامہ اقبال کے بیٹے جاوید، ان کے پاس بھی کچھ لوگ پہنچے تھے، کہا صاحب آپ کے ابا جان کے 2 شعر نے تو ہماری بے عزتی کر کے ڈال دی ہے، آپ یہ 2 شعر چینج کر دیجیے۔ انہوں نے منع کر دیا کہ میرے باپ جب اس کو چینج نہیں کر پائے تو میں کیوں چینج کروں گا، وہ آج بھی ان کے دیوان کے اندر موجود ہیں۔ انطاکیہ سے وہ شخص آیا تھا، قرآن مجید نے ہماری بے عزتی کر دی ہے سارے انطاکیہ والوں کی۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا؟ کہ قرآن مجید میں سورہ کہف کے اندر جہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم
اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس میں فرمایا گیا فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، تو انطاکیہ والوں نے منع کر دیا کہ وہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے خادم جو ان کے ساتھ چل رہے تھے ان دونوں، وہ حضرت خضر ہی تھے، ان دونوں کی مہمان نوازی کریں۔ یعنی قرآن مجید نے انطاکیہ والوں کی کنجوسی پن کو ظاہر کر دیا۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے، صرف ایک نقطہ جو نیچے ہے نا وہ اوپر کر دیجئے، اس میں ہے ابو، آپ یہ با کا نقطہ اٹھا کر کے اوپر لگا دیجئے اور ایک نقطہ اور بڑھا دیجئے، صرف ایک نقطہ اور بڑھا دیجئے تو وہ با فَأَبَوْا کی جگہ فَأَتَوْا ہو جائے گا۔ اس سے اتنی گزارش ہے آپ سے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو ترجمہ پہلے کیا تھا؟ پہلے تو خرابی بیان کی جا رہی تھی، انطاکیہ والوں نے منع کر دیا، کنجوس تھے، کھانا نہیں کھلایا، مہمان نوازی نہیں کی۔ جب آپ ابو کی جگہ اتو کر دیں گے تو ترجمہ الٹا ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ وہ ان دونوں کے لیے، مہمانوں کے لیے کھانا لے کر کے آئے، تو ہماری خوبی بیان ہو جائے گی۔ آپ ابو کی جگہ اتو کر دیجئے۔ فاروق اعظم تو ویسی جلالی انسان ہے، آپ نے خادموں کو ارشاد فرمایا کہ اس خبیث بدتمیز کو فوراً ہماری درگاہ سے باہر کر دیا جائے۔ اس زمانے میں جب یہ ذکر کیا گیا کہ آپ اس میں تبدیل کر دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے قرآن کو چینج کر دوں، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ کو وحی کی جاتی ہے۔ کب کچھ لوگ اس کے اوپر سوالات کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی چیز کی اتباع کرتے تھے کہ جو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوا کرتی ہے۔ اب وہ ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے کرنے والا کہ تم لوگ یا تمہارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن تو ظاہر یہ کرتا ہے کہ صرف اتباع وحی کی ہے، لیکن تم لوگ تو تقلید کرتے ہو اپنے امام کی، امام اعظم کی، شافعی امام شافعی کی، حنبلی امام احمد بن حنبل کی، مالکی حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اتباع کس کی ہونی چاہیے؟ صرف اسی کی جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور اب تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دیکھو قیاس نہیں کرتے تھے۔ آپ لوگ اس گفتگو کو جو میں شروع کرنے والا ہوں مختصر سی دیر کے لیے غور سے سن رہے ہیں نا؟ فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، جو مجھ پہ وحی کی جاتی ہے صرف اس کی اتباع کرتا ہوں میں۔ اللہ کے رسول نے قیاس کے لیے نہیں فرمایا میں قیاس بھی کرتا ہوں، ایک چیز کو دیکھ کر کے دوسری چیز کا حکم لگا لیتا ہوں۔ یہاں جو تم چیز 4 بتا دیتے ہو وہ کہاں سے آئی؟ دیکھو پورے شریعت اسلامیہ کا دار و مدار 4 چیزوں کے اوپر ہے، قرآن، حدیث، اجماع امت اور قیاس۔ قرآن اور حدیث کو تو آپ سبھی جانتے ہیں، قرآن روز پڑھتے رہتے ہیں، اور احادیث بخاری و مسلم، ترمذی، ابو داؤد و نسائی وغیرہ اور دیگر کتب احادیث۔ اجماع امت، ساری امت جس چیز کے اوپر اکٹھی ہو جائے اس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ ساری امت ایک چیز پہ اکٹھی ہو گئی وہ بھی شریعت کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضور نے ارشاد فرمایا لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر اکٹھی ہو ہی نہیں سکتی، کبھی اکٹھی نہیں ہوگی۔ گمراہی کے اوپر ساری امت اکٹھی ہو جائے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ ایک قیاس آتا ہے، قیاس۔ اصول دین 3 ہیں۔ ارے سنیوں کے اندر بھی تو یہ ساری معلومات ان کے ذہن و فکر میں ہونی چاہیے نا، دوسرے لوگ بہکانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا الفاظ رٹ لیتے ہیں اور سنیوں کے پاس آ کر کے وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے، وہ پہلی سن کر کے مروب ہو جاتے ہیں کہ بھائی لگتا ہے بہت پڑھا لکھا انسان ہے۔ کم سے کم یہ الفاظ ہی یاد کر لیجئے، اصول دین، دین کے اصول ابتداءً 3 ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت، اور ان تینوں سے نکل کر کے قیاس آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ قیاس آتا ہے۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے، لغت کا مطلب، لغت کے اندر ڈکشنری کے اندر تو صرف اتنا ہے
کہ کسی چیز کے اوپر اندازہ کرنا، اور قیاس کا مطلب شریعت کے اعتبار سے یہ ہے کہ کسی ایک چیز کو، ایک اصل کو دیکھ کر کے کسی دوسری چیز کا حکم ثابت کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی کہے کہ آپ یہ بتائیے ہیروئن کھانا حرام ہے کہ ناجائز ہے کہ جائز ہے؟ کہا نہیں بھائی، ڈرگز لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ حرام، سخت حرام ہے۔ تو کہیں گے آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات بتائیں گے؟ کہاں صاحب، کیا قرآن میں تو ہے ہی نہیں کہیں ڈرگز کا نام؟ ہیروئن کا نام کہاں لکھا ہے قرآن شریف کے اندر؟ بخاری میں دکھائیے، ترمذی میں دکھائیے، ابو داؤد میں دکھائیے، کتاب کی جتنی بھی حدیث کی کتابیں وہاں دکھائیے۔ دکھائیں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حرام، سخت حرام ہے۔ تو پہلے آپ دکھائیے کہاں لکھا ہے، یا شریعت آپ کی طبیعت کا نام ہے؟ اب اس کا یہ سوال ہے، ہم کہیں گے ہیروئن کا نام ہو چاہے نہ ہو، ڈرگس کا نام ہو چاہے نہ ہو، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کل مسکر حرام، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ تو یہ نشہ لانے والی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ اور پھر یہ کہا گیا، پھر وہ اب اس کے بعد ایک اصل نکالی، اور اصل نکالنے کے بعد پھر اس کی ایک فرع بیان کی۔ تو قیاس سے جو چیزیں حاصل ہوا کرتی ہیں ان کی اصل قرآن، حدیث، اجماع امت میں ہوتی ہے۔ امام اعظم ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، جتنے بھی ہیں اس سے لے کر کے اس کو بیان کرتے ہیں، وہ بیان کر چکے ہیں، یہ قیاس ہوا۔ تو کہا کہ قیاس کا ذکر تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں پر فرمایا ہی نہیں ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی۔ پھر تم تقلید کیوں کرتے ہو؟ تقلید ہے ہی نہیں۔ آج کے زمانے میں ایسے لوگ بہت سارے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں، کیونکہ آپ کا تعلق ان سے ہو چاہے نہ ہو۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، دوسرے لوگ دور رہتے ہیں آپ سے، ان کی ملاقات نہ ہو، بہت اچھی چیز ہے، لیکن یہ جو 8 رکعت والے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں۔ تراویح بھی 20 نہیں پڑھتے، وہ 8 پڑھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 3، صرف 3 کے اوپر ختم کر دیتے ہیں۔ کس طرح سے پڑھتے ہیں خدا جانے۔ یہ جو بار بار کبھی کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ وہی جو تقلید کو منع کرتے ہیں۔ دیکھو ہاتھ اٹھانے کے لیے امام شافعی بھی کہتے ہیں، اس کو رفع یدین کہا جاتا ہے۔ جب آپ رکوع کے اندر جائیں رفع یدین کریں، جب آپ رکوع سے اٹھیں رفع یدین کریں، جب آپ سجدے کے اندر جائیں رفع یدین کریں۔ رفع یدین یعنی ہاتھوں کو اٹھانا امام شافعی کے یہاں پر ہے۔ جو امام شافعی کی تقلید کرتے ہوئے ایسا کرے بالکل درست ہے، لیکن جو غیر مقلد ہو کر کے ایسا کرے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 4 اماموں کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، کیا ضرورت ہے تقلید کرنے کی؟ یہ سوال کیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تقلید کا مسئلہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اب سے نہیں تقریباً 1300 سال پہلے، 13 ایئرز بیفور، اب سے نہیں 1300 سال پہلے ہی لوگوں نے، سارے دنیا کے بڑے بڑے، دنیا اسلام کے بڑے بڑے اماموں نے اس بات پر مہر لگا دی تھی کہ جس کو صحیح رہنا ہے ان 4 میں سے کسی ایک کی تقلید کرنی ہے۔ اب سے 1200-1300 سال پہلے کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، چاہے امام اعظم کی تقلید کرو، امام شافعی کی کرو، امام احمد بن حنبل کی کرو، یا امام مالک کی کرو، اپنی طرف سے کرو گے تو بہک جاؤ گے۔ اس لیے کہ اگر کوئی تم سے یہ پوچھ لے کہ یہ تو ذکر کیا گیا ہے، یہ تو بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن نماز کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، یہ کہاں سے نکال کر کے لائیں گے؟ ہمارے فقہاء کرام نے ذکر فرمایا اور قرآن سے ہی بیان کیا اور احادیث ہی سے بیان فرمایا ہے۔ تو تقلید کرنا یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، صدیوں سال پرانا ہے، جس پہ سارے لوگوں کا اتفاق ہو چکا ہے۔ اب لوگ کہے کہ یہ قیاس کہاں سے آ گیا؟ قیاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہے۔ بعض وہ مسائل ہیں کہ قرآن و حدیث میں کھلم کھلا ذکر نہیں کیے گئے، مجتہد اپنے اجتہاد سے اس میں غور کرتا ہے، اور اجتہاد کرنے کا بھی حق ہمیں آپ کو نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی رب تبارک و تعالیٰ خاص ذہن دیتا ہے، خاص
اس کے پاس رب کا فضل ہوتا ہے تب کہیں جا کر کے اس کو اجتہاد کا یہ منصب ملا کرتا ہے. آج کے زمانے میں نہیں. ایک ایک رات میں ہمارے بزرگان دین نے مجتہدین نے سینکڑوں مسائل کا استنباط کیا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یمن کی طرف قاضی بنا کر بھیجا. غور سے سماعت فرمائیے گا. کس کو نام کیا بتایا میں نے؟ صحابی کا نام کیا بتایا؟ معاذ بن جبل. ارے کبھی کبھی اپنے بچوں کے نام بھی رکھا کرو تاکہ یہ بھولا نہ کرو. بہت مبارک نام ہے یہ. ہاں کسی کا نام نہ ہونا اور اس کے یہاں پر پیدائش ہو تو ارادہ کر لے اس کا نام معاذ رکھنا ہے. معاذ. لوگ نئے نئے نام ڈھونڈتے ہیں نا, یہ نیا ہی نام دیا ہے, بالکل نیا نام ہے, لوگوں کا ہوتا نہیں ہے. صحابی کا نام ہے, بہت عظیم صحابی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یمن کی طرف ان کو قاضی بنا کر بھیجا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا معاذ بن جبل یمن کی طرف جا رہا اور پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پر اور تم کو قاضی بنایا جا رہا ہے. اگر تم سے کسی نے کوئی ایسا مسئلہ پوچھ لیا جو تمہارے ذہن میں اس وقت موجود نہ ہو, تم بتاؤ وہاں کے فیصلے کس طرح سے کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ قرآن ہمارے سامنے, قرآن دیکھ کے فیصلہ کریں گے. کہا اچھا اگر تمہیں قرآن میں نہ ملے تو؟ یہ نہیں فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ ہو تو, نہیں, قرآن میں تو سب کچھ ہے. فرمایا اگر قرآن میں نہ پاؤ تو؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی حدیث ہمارے سامنے موجود ہے, آپ کی احادیث سے ہم اس وقت کیونکہ اللہ کے رسول موجود تھے اس لیے جو تیسری بات ہم نے بتائی تھی نا اجماع امت کی, وہ یہاں ہے ہی نہیں, کیونکہ اجماع امت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی بات ہے. کہا اچھا اگر تمہیں حدیث میں بھی نہ ملے تو؟ حدیث میں بھی تم نہ پاؤ تو؟ فرمایا اجتہد برائی, یا رسول اللہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا, سوچوں گا قرآن میں یہ حکم ہے, حدیث میں یہ حکم ہے, ان دونوں سے مل کر کے پھر یہ بات ثابت ہوتی ہے, اسی کے مطابق میں پھر حکم ان کو بتا دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض ہونا چاہیے تھا کہ تم یہ اپنی طرف سے کیسی بات کر رہے ہو, قیاس کرنے کی بات یہاں پر کیسے آ گئی؟ قرآن کے سامنے, حدیث کے سامنے تم اپنی رائے کو کیوں بیان کر رہے ہو؟ نہیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سینے پہ زور سے مارا اور اس کے بعد خوش ہو کر کے ارشاد فرمایا الحمدللہ, تعریف کے لیے کہا اللہ کو ہے ساری خوبیاں کہ جس نے اپنے رسول کے قاصد کو وہ بات بتائی کہ جس بات سے خدا بھی خوش ہے رسول بھی خوش ہے. دیکھو خوش ہو گئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یہ قیاس وہیں سے چلا رہا, ساری کتابیں بھری ہوئی ہیں. اصول الشاشی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, نور الانوار اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, اور اس کے بعد جتنی بھی بنیادی کتابیں سب یہ اصول فقہ کی ساری کتابیں اس سے بھری ہوئی ہیں. لوگ کہتے ہیں تقلید کی ضرورت نہیں, تقلید کی ضرورت ہے, ان کو بھی ہے, بلا وجہ ضد کرتے ہیں, منع کرتے ہیں. مگر ایک چیز یاد رکھیے گا, تقلید دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تقلید شرعی ہے, ایک تقلید غیر شرعی ہے. تقلید شرعی اور ایک تقلید غیر شرعی. تقلید شرعی نماز میں, روزہ میں, حج میں, زکوٰۃ میں جو تقلید ہوتی ہے نا, یہ تقلید شرعی ہے. امام اعظم نے جو مسائل بتائے ہیں, مجتہدین نے جو مسائل بتائے ہیں, تقلید شرعی ہے. ایک تقلید غیر شرعی ہے, اس کی دو صورتیں. غیر شرعی یعنی شریعت میں اس کا حساب نہیں ہے, لوگوں نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے. اب اس کی دو قسمیں, شریعت کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. شرعی نہیں ہے, اللہ کے رسول کی طرف سے حکم نہیں آیا ہے, لیکن وہ مطابق شرع ہے یا مطابق شرع نہیں ہے. کچھ وہ ہوتی ہے مطابق شرع ہے, مثال کے طور پر یہ جس میں جتنی بھی حکمت کی کتابیں ہیں, سائنس کی کتابیں ہیں, ڈاکٹری کی کتابیں ہیں, یہ لاؤڈ اسپیکر ہی لے لیجئے, کوئی پوچھے کہ شرعی یہاں پر رکھنا جائز ہے کہ نہیں, درست ہے کہ نہیں, اب اس میں کسی کی تقلید کی جائے, تو یہ ایسی چیز ہے کہ شرعی نہیں ہے, دنیاوی ہے, مگر شریعت نے منع بھی نہیں کیا اس سے. ابن سینا نے کیا کہا, صحت کو صحیح رکھنے کے لیے کیا کیا طریقے ہیں, افلاطون کیا بولتے ہیں, ابن سینا کیا کہتے ہیں, بطلیموس کیا کہتے ہیں, سقراط کیا بولتے ہیں, بقراط کیا بولتے ہیں, یہ ساری چیزیں غیر شرعی ہیں.
مگر حکما بیان کرتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، تندرستی صحیح رکھنے کے لیے ان کا استعمال کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے۔ تو یہ غیر شرعی ہے مگر جائز ہے، درست ہے، اس میں تقلید کرنا بالکل صحیح ہے۔ اور ایک غیر شرعی ہوتا ہے جس کے عجیب و غریب مواقع آپ کو شادی کے موقع پہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ ہزار متقی پرہیزگار ہیں، امامہ بھی باندھتے ہیں، 5 وقتہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن جب شادی کا موقع گھر پہ آیا نا تو اس وقت آپ کے سارے مسئلے ایک طرف رہیں گے۔ اس وقت مسئلہ وہی چلے گا جو آپ کی دادی بول دے گی۔ دادی جو کہہ دے گی نا ڈھول بجنا ہے، آپ کتنے بھی کہتے رہیں ڈھول بجنا ہی ہے۔ کیوں بھائی ڈھول؟ کیوں کہ ہمارے پردادا سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ جو گیت اس کی دادی، اس کی نانی، اس کی پرنانی، اس کی دادی، اس کی پردادی گاتی چلی آئی ہے نا، وہ گائے گی، آپ کتنا ہی منع کریں گائے گی۔ کیوں؟ ہمارے باپ داداؤں سے چلا آ رہا ہے۔ تو اگر ایسا غیر شرعی ہے تو یہ تقلید درست نہیں ہے۔ یہ تقلید اس کو کہتے ہیں یہ غیر شرعی ہے اور جائز بھی نہیں۔ تو تقلید 2 طرح کی ہوئی، شرعی اور غیر شرعی۔ تقلید شرعی کے اندر بھی ہر چیز کے اندر تقلید نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر بھی مراتب ہیں، درجات ہیں۔ تقلید نماز کے اندر نہیں، یعنی کہ جو اصول دین ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے مسائل کے اندر ہو سکتی۔ تقلید عقائد کے اندر نہیں ہوتی ہے، کسی کی بھی نہیں۔ ہم یا آپ جتنے بھی مقلد ہیں نا امام اعظم کے، عقائد میں نہیں ہیں۔ یعنی مثال مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ سے کوئی پوچھے اللہ ایک ہے، آپ نے کیسے جانا؟ اور آپ جواب دیں امام اعظم نے کہا ہے۔ نہیں، اس میں تقلید نہیں ہے، عقائد میں تقلید نہیں ہے، اصول دین میں تقلید نہیں ہے، اللہ ایک ہے اس میں تقلید نہیں ہے، فروعیات میں تقلید ہے، عملیات میں تقلید ہے۔ عمل کے اندر تقلید ہوتی ہے امام اعظم رضی اللہ۔ مثال کے طور پر امام اعظم رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں 1 بال کا مسح کر لیا کافی ہے، فرض ادا ہو جائے گا۔ اب دونوں میں اختلاف ہو گیا نا، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم امام کے پیچھے کھڑے ہو تو تم کو قرات نہیں کرنی ہے، الحمدللہ تم کو نہیں پڑھنی ہے، علم شریف نہیں پڑھنی ہے، خاموشی سے سنتے رہیں گے آپ صرف، کیونکہ امام کا پڑھنا ہی تمہارا پڑھنا ہے، امام کا پڑھنا ہی تمہارا پڑھنا ہے۔ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، علم شریف پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں ضروری ہے، امام اعظم کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، آپ خاموش کھڑے رہیے کیونکہ امام کا کہنا ہی آپ کا کہنا ہے۔ اسی طرح سے کبھی مباحثہ ہو گیا تھا اس زمانے میں، لوگ کہتے تھے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کا کہا ہوا ہی ہمارا کہا ہو جائے؟ پڑھ رہا ہے امام، آپ کہتے ہیں کہ اس کا کہا ہوا ہمارا ہی کہا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تم لوگ بحث کر لو مجھ سے۔ تو بہت سارے لوگ بحث کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتائیے آپ مجھ سے جو بحث کرنے آئے ہیں، آپ سب لوگ بولیں گے یا ایک بولے گا؟ کتنے آپ ہوشیاری سے سمجھداری سے مسائل حل کر دیا کرتے تھے۔ آپ بتائیے جو جتنے بھی لوگ مجھ سے بحث کرنے آئے ہیں، آپ بتائیں سب لوگ بولیں گے یا ایک بولے گا؟ سب لوگ بولیں گے تو میں کیسے بات کروں گا بھائی؟ کہا نہیں سب ایک ہی بولے گا، ایک ہی بولے گا۔ اچھا تو ایسا ہے آپ چوز کر لیجئے آپ لوگوں میں سے کون بولے گا۔ تو سب نے فکس کر کے ایک کو کہہ دیا کہ یہ ہم میں سب سے زیادہ قابل ہے، یہ بولے گا۔ کہ اچھا یہ اور بتا دیجئے کہ اس کا خاموش رہنا، اس کا ہار جانا تمہارا ہار جانا ہے؟ کہ ہاں صحیح ہے۔ کہ اس کا جیت جانا آپ لوگوں کا جیت جانا ہے؟ کہ ہاں بالکل صحیح ہے۔ اس کا بولنا ہمارا بولنا، اس کا خاموش رہنا ہمارا خاموش رہنا، اس کا جیتنا ہمارا جیتنا، اس کا ہارنا ہمارا ہارنا۔ کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ جب آپ نے چوز کر کے ایک کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا کہ یہ ہم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو یہی تو میں کہنے آیا ہوں کہ اس کا کہنا تمہارا کہنا، اس کا بولنا تمہارا بولنا ہے۔ چنانچہ وہ مسئلہ بالکل حل ہو گیا۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید فروعیات کے اندر ہے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں 1 بال کا مسح کر لیا فرض ادا ہو گیا۔ اس طرح سے لوگ بہکاتے ہیں، معلوم کیسے؟ کہ یہ کیسی منطق ہے جو تم لوگوں کو سکھائی جاتی ہے، دونوں باتوں میں سے ایک ہی بات تو صحیح ہوگی۔ دیکھو کیسا گہرا سوال کرتا ہے۔
لیکن آپ لوگ مسائل سیکھو، کتابیں دیکھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو نا تو ہر سوال چٹکی سے حل ہو جاتا ہے، چٹکی سے، یوں ہی بس بظاہر لگتا ہے کہ بہت مشکل سوال ہے، جواب دیا جائے تو بالکل آسان ہے۔ آپ کا یہ چاروں امام صحیح کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی بات کے لیے دیکھو، آپ نے ابھی کہا نا امام اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زور سے علم شریف پڑھنا نماز کے اندر مکروہ تحریمی ہے امام کے ساتھ۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ضروری ہے، جب تک نہیں پڑھو گے تو ہوگی نہیں، تو ان دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا نا۔ آپ کہو رات ہے تو پھر دن نہیں ہے، آپ کہو دن ہے تو پھر رات نہیں ہے، ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں صحیح ہیں؟ اب یہ اس نے بہکانا شروع کیا۔ چار امام ایک ساتھ کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ ایک ہی تو صحیح ہو سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں چاروں حق ہیں، اور یہ بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے۔ امام شافعی بھی حق ہیں، امام اعظم بھی حق ہیں، امام احمد بن حنبل بھی حق ہیں، امام مالک بھی حق ہیں۔ جو فرماتے ہیں بالکل صحیح ہے، لیکن ایک کو ایک ہی کی تقلید کرنی ہے۔ میں آپ کو ایک ہلکے سے ایگزامپل یا اس کی مثال دے کر کے سمجھاؤں۔ آپ میں سے 4 آدمی جنگل کے اندر ہیں، آپ کے پاس قطب نما جس سے کعبے کے رخ کو پہچانا جاتا ہے کہ کعبہ کس طرف ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، کمپاس نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ پتہ لگائیں کہ کعبہ کس طرف ہے۔ پہلے زمانے میں مشکل پڑتا تھا، آج کے زمانے میں تو آسان ہے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، وہ دیکھ لیتا ہے لگا کر کے کہ کس طرف ہے۔ آپ 4 لوگ ہیں اور چاروں لوگوں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کعبہ کس طرف ہے۔ اب ان کا ذہن گیا کہ کعبہ ادھر ہے، اب ان کے اوپر فرض ہے کہ ادھر ہی کو منہ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ ابھی کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کعبہ، حالانکہ کعبہ ایک ہے نا، ایک ہی طرف کعبہ ہے۔ انہوں نے سوچا نہیں بھائی آپ جو سوچ رہے ہیں نا صحیح نہیں ہے، میری تھنکنگ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ کعبہ ادھر ہے۔ اب ان پہ فرض یہ ہے کہ یہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھیں، یہ ادھر کریں گے نا تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے ذہن میں تو یہ ہے کہ کعبہ ادھر ہے۔ ان کا خیال ہوا کہ نہیں کعبہ ادھر ہے، اب ان پہ فرض ہے کہ کعبہ یہ ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھیں۔ ان کا خیال کیا کہ نہیں ہم کو لگتا ہے کہ کعبہ ادھر ہے، یہ دلائل پیش کر رہے ہیں اپنے طور سے۔ اب ان پہ فرض ہے کہ یہ ادھر ہی نماز منہ کر کے پڑھیں گے، ادھر کر کے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ دیکھو چاروں لوگ چاروں طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، شریعت سے پوچھو نماز کس کی ہو رہی ہے، شریعت کہے گی سب کی ہو رہی ہے، سب کی ہو رہی ہے، حالانکہ کعبہ ایک ہی طرف ہے، کعبہ چاروں طرف نہیں ہے، کعبہ ایک طرف ہے، مگر کیونکہ آپ کو اصل کعبے کی سمت کا یقینی علم نہیں ہے، اس اعتبار سے آپ نے یہ 4 رخ اختیار کیے ہیں۔ یہی تو ہم بتاتے ہیں، یہی ہم کہتے ہیں کہ وحی کا سلسلہ بند ہو چکا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر، نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی چیزیں آ رہی ہیں، امام اعظم کے زمانے میں آئی، آج کے زمانے میں بھی آ رہی ہیں۔ آج کے زمانے میں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ امام اعظم وغیرہ کے اقوال سے لے کر کے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو امام اعظم نے جو بیان فرمایا، امام شافعی نے جو بیان فرمایا، امام احمد بن حنبل جو بیان فرماتے ہیں، امام مالک جو بیان فرماتے ہیں، وہ سب قرآن اور حدیث سے ہی بیان کرتے ہیں۔ ہاں یہ کہ وہ اپنے اعتبار سے بیان کرتے ہیں، کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو لوگو، مجتہد اس کی 2 شکلیں، وہ اجتہاد کرنے میں یا تو غلطی کرے گا اور یا غلطی نہیں کرے گا۔ اجتہاد کرنے میں، مسائل نکالنے میں یا صحیح بات تک پہنچنے میں اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے تو بھی اس کو ایک ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحیح راستے پر صحیح بات تک پہنچنا چاہتا تھا، بالفرض نہیں پہنچ پایا، ایک ثواب، اور اگر وہ پہنچ گیا تو ڈبل ثواب۔ اس کی دوسری مثال آپ سمجھ لیجئے۔ اس لیے صحابہ کرام کی جو اندر جنگیں ہوئی، ہم لوگوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک طرف حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں طرف صحابی ہیں نا، اور جنگ ہوئی، یہ واقعات کے اندر موجود ہے۔ کس کو غلط کہیں گے؟ امیر معاویہ کو، مولا علی کو؟ نہیں، دونوں صحیح ہیں، اپنے اعتبار سے سوچ رہے ہیں، حالانکہ اس وقت حق حضرت علی کے ساتھ تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا اجتہادی ہوئی، لیکن پھر بھی وہ کاتب وحی ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کو پھر بھی ایک ثواب دیا جائے گا۔ ان سے خطا میں، اجتہاد میں خطا ہوئی، پھر بھی ان کو ایک ثواب، مولا علی کو ڈبل ثواب، لیکن ہے دونوں صحابی۔
دونوں صحابی ہیں۔ اسی طرح سے یہ جو تقلید کا مسئلہ ہے نا، تقلید کے مسئلے کے بارے میں خاص طور سے ان باتوں کے پر توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی۔ دیکھو ایک اتباع ہوتی ہے، اتباع کا مطلب ہوتا ہے آنکھیں بند کر کے پیچھے پیچھے چلنا، اور تقلید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات کو بغیر حجت کے مان لینا۔ دونوں میں فرق یہ ہے، تقلید کا مطلب کسی کی بات کو بغیر حجت طلب کیے ہوئے مانگ لینا، حجت ہے طلب نہیں کی، کیونکہ ہمارے امام ہے، بھروسہ ہے ان پر۔ اتباع کیا ہو؟ آنکھیں بند کر کے پیچھے پیچھے چلنا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، ہم سب اپنے نبی کے امتی ہیں، مقلد نہیں۔ ذہن میں رکھیے گا اس چیز کو، ہم سب جتنے بھی ہیں ہم سب اپنے نبی کے کون ہیں؟ امتی ہیں، مقلد نہیں ہیں۔ امام اعظم بھی اپنے نبی کے امتی ہیں، مقلد نہیں، اور ہم امام اعظم کے مقلد ہیں، ان کے امتی نہیں۔ امتی نبی کا ہوا کرتا ہے۔ ہم سارے کے سارے، پوری جہاں کے سارے مسلمان، حتیٰ کہ امام اعظم، امام کوئی بھی امام ہو، سب اپنے نبی کے امتی ہیں، مقلد نہیں ہیں، اور ہم اپنے امام کے مقلد ہیں، امتی نہیں ہے، امتی نبی کا ہوا کرتا ہے۔ یہ اتباع اور تقلید، ان دونوں میں فرق ہے، اور بہت زیادہ فرق ہے۔ جب کبھی کوئی انسان آپ کو اس طرح کا ملے اور یہ معلوم ہو کہ دیکھو ہم تقلید نہیں کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ قرآن و حدیث سے نکالا کرتے ہیں، سمجھ لو کہ وہ راہ حق سے ہٹ چکا ہے۔ یہ سارے بزرگان دین نے مسائل قرآن سے اور حدیث سے نکالے ہیں، اور حدیث سے نکال کر کے ہم کو عطا فرمائے ہیں۔ راتوں رات جاگے ہیں، بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں ان حضرات کرام نے، اور ان کا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بہت قریب ہے۔ ان کے پاس جو علم ہے وہ آج کے زمانے میں کہاں؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں اس زمانے کے امام سفیان ثوری نے اور دیگر حضرات کرام نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آج کے زمانے میں جتنی بھی عقل ہے، آج کے زمانے میں جتنی بھی عقل ہے، امام اعظم کا وصال 150 AH کے اندر ہوا، 150، 150، 150 ہجری کے اندر وصال 150 میں، ولادت 70 ہجری یا 80 ہجری میں۔ زیادہ تر لوگ 80 ہجری مانتے ہیں، 70 ہجری بھی کہا جاتا ہے، تو 70 میں آپ کی پیدائش یا 80 میں آپ کی پیدائش، 150 میں آپ کا وصال ہے۔ 150 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو صرف ہوئے ہیں، اور آپ کا وصال ہوا ہے بہت قریب کا، امام بخاری سے پہلے، امام مسلم سے پہلے۔ امام بخاری وغیرہ سب بعد کے ہیں، 204 ہجری کے اندر امام مسلم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام سب کے سب بعد میں، سب سے پہلے ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے، اس زمانے کے امام حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور دیگر بزرگان دین نے، کہ آج کے زمانے میں جتنی بھی قوم ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس جتنی بھی عقلیں ہیں، جتنی بھی سمجھ ہے، تو فرمایا اگر آج کے زمانے کی ساری عقل کو تقسیم کیا جائے تو 9 حصے ابو حنیفہ کے پاس ہیں، اور 1 حصہ پوری دنیا میں بٹا ہوا ہے، 1 حصہ پوری دنیا میں بٹا ہوا ہے، 9 حصے ابو حنیفہ کے پاس ہیں۔ تو جس ابو حنیفہ کے پاس 9 حصے اس زمانے کی عقل کے ہوں، اس ابو حنیفہ کے علم کا کیا حال ہوگا؟ ایسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے مقلد ہیں، ہمارے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور کے اوپر ہزارہا کروڑہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور جس طرح سے لوگ بہکاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بہکاوے سے بھی ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔